صحیح بخاری میں 3481 نمبر حدیث ہے، اور بھی دیگر مقامات پہ ایک واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ امتوں میں سے کسی ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ وہ بندہ جس وقت دنیا سے جانے لگا، فوت ہونے لگا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میری میت کو آگ لگا کے ہڈیاں پیس کے تو ہوا میں اس کو اڑا دینا، اور اس نے یہ مرتے وقت کہا لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ بہ احدا، اگر میرا رب، اب یہاں لفظ ہے قادرہ، ایک معنی یہ کہ اگر میرے رب نے مجھ پر تنگی کی تو وہ مجھے وہ عذاب دے گا جو اس نے کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر میرے رب نے میرے اوپر قادر ہوا، میرا رب مجھے پکڑنے پر قادر ہوا تو وہ مجھے وہ عذاب دے گا کہ جو عذاب اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اب یہ جو ترجمہ ہے کہ اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا، اس نے مجھ پر قدرت پائی، اس سے اللہ رب العزت کی قدرت میں شک یا اس کی نفی ثابت ہوتی ہے کہ وہ بندہ اللہ کی قدرت میں نعوذ باللہ تعالیٰ شک کرنے والا تھا یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے والا تھا۔ اب یہ جو جملہ ہے، اس جملے کے اوپر شارحین حدیث نے کیا تبصرہ کیا، اور دوسری حدیث میں اس کے ساتھ اور ملا دوں، صحیح مسلم کی 6960، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ فرمایا کہ کوئی شخص وہ اپنی سواری لے کے جنگل بیابان میں گیا، اور سواری کے اوپر کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، اور اس کی سواری وہاں گم ہو گئی۔ پھر وہ سواری تلاش کرتا رہا حتیٰ کہ اس کو سواری نہ ملی، اور وہ ایک درخت کے سائے میں لیٹ گیا۔ پھر اچانک اس کو وہ سواری اس جنگل و بیابان میں مل جاتی ہے، اور وہ اپنی سواری کے ملنے پر اتنا خوش ہوتا ہے، شدت خوشی میں اس نے یہ کہا کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اخطأ من شدت الفرح، اس نے یہ کلمات جو کہے ہیں وہ شدت خوشی میں کہے، اور شدت خوشی میں اسے یہ خطا ہو گئی۔ اب یہ دونوں احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، پہلی صحیح بخاری کی اور دوسری صحیح مسلم کی۔ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے شارحین اور محدثین کیا لکھتے ہیں؟ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 648 پر لکھتے ہیں وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي حَالِ دَهْشَتِهِ، کہتے ہیں کہ اقوال میں سے ظاہر یہ ہے کہ اس شخص نے یہ بات دہشت کی حالت میں کہی، وَغَلَبَتِ الْخَوْفِ عَلَيْهِ، اور اس وقت کہی جب اس پر خوف کا غلبہ تھا، حَتَّى ذَهَبَ بِعَقْلِهِ لِمَا يَقُولُ، حتیٰ کہ اس کی عقل چلے گی، اسے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَمْ يَقُلْهُ قَاصِدًا لِحَقِيقَةِ مَعْنَهُ، اور اس نے یہ جملہ اس کے معنی کی حقیقت کا ارادہ اور قصد کرتے ہوئے نہیں کہا، بل فی حالت کان فیہا کالغافل والزاہل والناسی، بلکہ اس نے یہ جملہ اس حالت میں کہا جب وہ غافل، بھول جانے والا، ذہول پذیر ہونے جو نا وہ اس کو ذہول لاحق ہو گیا تھا، والناسی، اور وہ بھول گیا تھا، اس شخص کی طرح ہو گیا، الذی لا یؤخذ بما یصدر منہ، جس شخص کے اوپر مواخذہ نہیں کیا جاتا اس وقت جو اس سے چیز صادر ہوتی ہے۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی کی عبارت ہے، اور یہ امام نووی رحمۃ اللہ کی شرح صحیح مسلم ہے، اور اس میں اسی حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقالت طائفتن، ایک گروہ نے، علماء کے ایک گروہ نے یہ کہا، اللفظ علی ظاہرہ، لفظ اپنے ظاہر پر ہے، ولیکن قالہ ھذا الرجل وہو غیر ضابط لکلامہ، اس شخص نے جب یہ کہا کہ اگر میرے رب نے مجھ پر قدرت پائی تو مجھے وہ عذاب دے گا جو عذاب اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، یا وہ شخص جس نے شدت فرح میں غلطی کرتے ہوئے یہ کہا کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، امام نووی فرماتے ہیں کہ اس شخص نے یہ بات اور یہ جملہ کہا تھا اس وقت ہوا غیر ضابط لکلامہ، وہ اپنے کلام کو ضبط کرنے والا نہیں تھا، ولا قاصد لحقیقت معنہ، اور نہ ہی اس کے معنی کی حقیقت کا ارادہ کرنے والا، ومعتقد لہا، اور نہ ہی اس کا اعتقاد رکھنے والا، بل قالہ فی حالت غلب علیہ فیہا الدہش والخوف وشدت الجزع، بلکہ اس نے یہ جملہ ایسی حالت میں کہا جبکہ اس کے اوپر دہشت، خوف اور شدت جزع، یعنی بہت زیادہ غم کی کیفیت آ رہی تھی، بحیث ذہب تیقظہ وتدبر ما یقولہ،
اس حیثیت میں کہ اس کا تیقظ بیدار مغزی اور اس کا تدبر اس وقت جا چکا تھا، فسارا فی معنی الغافل والناسی، تو وہ غافل اور بھولنے والے کے معنی میں ہو گیا۔ وَهَذِهِ الْحَالَةُ لَا يُؤْخَذُ فِيهَا، اور یہ وہ حالت ہے جس پر مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِ الْقَائِلِ الْآخَرَ الَّذِي غَلَبَ عَلَيْهِ الْفَرَحُ، کہتے ہیں یہ اس قائل کے قول کی طرح ہے جس پر فرح اور خوشی کا غلبہ ہو گیا۔ حین وجد راحلتہ، جب اس نے اپنی سواری کو پایا اور اس نے کہا انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ فلم یکفر بذالک الدہش والغلبۃ والسہو، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی حالت میں، ایسی دہشت، غلبہ حالت اور سہو کی حالت میں ایسے بندے کے منہ سے نکلنے والے کلمات اور صادر ہونے والے جو جملے ہیں ان پر تکفیر نہیں کی جاتی اور کافر قرار نہیں دیا جاتا۔ تیسرا حوالہ، یہی بات امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب لسان المیزان کی جلد 3 صفحہ 215 اور 16 پہ بیان کی، اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 264 پہ بیان کی۔ سیدنا باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ پہلے کیا صفحہ 263 پہ، اور لکھا سلطان العارفین سیدنا ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن سروشن البستامی احد الزہاد سلطان العارفین سیدنا باعزید بستامی کو لکھ کے پھر آگے لکھتے ہیں کہ ان سے ایسی باتیں صادر ہوئی ہیں کہ کچھ باتیں تو وہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان سے اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، او انہو قالہا فی حال الدہشت والسکر والغیبت والمحو، یا یہ ہے کہ یہ باتیں ان سے حالت دہشت و سکر، غیبت و محو میں صادر ہوئی ہیں، فیتوا، پس ان کو لپیٹ دیا جائے گا، ولا یحتج بہا، اور ان سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، ان کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا، اذ ظاہرھا الحاد، کیونکہ اس کا ظاہر الحاد ہے، یعنی وہ بظاہر جو جملے اور الفاظ ہیں وہ خلاف شرع ہیں، ہم ان کو اون نہیں کریں گے، نہ ہی ان سے ہم احتجاج کریں گے۔ ہاں ان کلمات اور صوفیہ سے اس حالت میں جو کلام صادر ہوتا ہے اس کی تعویل کریں گے اور فتویٰ لگانے سے ہم رکے رہیں گے، فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ تو اب اس مناظرہ میں جب وہابی مناظر نے یہ واقعہ پیش کیا، ایک تو اس میں یہ تھا کہ خواجہ پر کیفیت آ رہی تھی، جب کیفیت آ رہی تھی تو واضح ہو گیا کہ اس حالت میں فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اس کا یہ مطلب کب نکل آیا کہ ہم فتویٰ نہیں لگا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو آن کر رہے ہیں، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنا درست ہے یا کلمہ پڑھنا صحیح ہے، تو بالکل ہم اس کی ہرگز تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بحمد تعالیٰ میں نے دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا ہے۔ اب مرزا جرمی سے چونکہ یہ ہضم نہیں ہو پا رہا تھا، بکلاہٹ کا شکار ہو گیا، تو جس طرح وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی کہ پھر آپ کتابوں سے اس کو نکالتے کیوں نہیں اگر آپ اس کو آن نہیں کرتے، تو میں نے الزامی طور پر مرزا سے یہ کہا تھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں، تم کہتے ہو کتابوں سے نکال دو، تو جس کو تم غلط کہتے ہو، جس کو تم گستاخی کہتے ہو، تم نے یہ کبھی کہا کہ ان کتابوں سے یہ حدیثیں اور روایتیں اور واقعات نکال دیے جائیں؟